السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم غزوہ خیبر جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا اس کا مشقی کام کریں گے. مشقی کام میں جو ہمارے پاس پہلا سوال ہے مدِ ذیل سوالات کے جوابات دیں. پہلا سوال ہے قبیلہ بنو نذیر نے خیبر کو اپنا مرکز کیوں بنایا؟ ہماری بک کا پیج نمبر 47. آپ نے سائڈ ہیڈنگ ڈالنی ہے یہودیوں اور قبیلہ بنو غطفان کی اسلام دشمنی. پھر آپ نے یہیں سے ہی آپ نے اسٹارٹ لے لینا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا. آئے دن اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کی اسلام مخالف سازشوں کی وجہ سے اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا. تو اس قبیلے نے بھی خیبر میں جا کر پناہ لی اور اس کو اپنا مرکز بنا لیا. یہاں تک کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہمارا یہاں تک ہے، یہاں تک مکمل ہو جائے گا. اب ہم کویسچن نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیوں فرمایا؟ دوسرے سوال کا جواب ہماری بک کا پیج نمبر ہے 48. آپ نے سائڈ ہیڈنگ ڈالنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیبر روانگی، اور پھر یہیں سے ہی ہمارا جواب شروع ہو جائے گا، اسٹارٹ ہو جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی سازشوں کا یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سازشوں کا خاتمہ کرنے کا تہیہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حدیبیہ کرنے کے بعد جب واپس مدینہ طیبہ آئے تو ذی الحج کا پورا مہینہ محرم 7 ہجری کے چند دن بعد یہ آپ نے اہل خیبر کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ موجود تھے وہ اس جہاد میں شریک ہوں گے. یہاں تک کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہم کویسچن نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ کون سا تھا؟ 1 لائن آنسر ہے اس کا. اسٹوڈنٹ پیج نمبر 49. یہاں پر جو ہیڈنگ نہیں آئے گی، یہاں پر صرف یہ ہیڈنگ کے بعد سے جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہودیوں کا سب سے مضبوط اور بڑا قلعہ قموس تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے. جسٹ 1 لائن. اس کے بعد کویسچن نمبر 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرحب کے درمیان کن اشعار کا تبادلہ ہوا؟ تو ہماری بک کا پیج نمبر 49. یہ لاسٹ والی جو لائن ہے یہاں سے سٹارٹ لیں گے، سیکنڈ لاسٹ لائن. اسلامی روایات کے مطابق حضرت علی نے مرحب کو پہلے اسلام کی دعوت دی، جسے مرحب نے نہایت غرور کے ساتھ ٹھکرا کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا. عربی نہیں لکھیے گا، صرف ترجمہ لکھیے گا کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر و تجربے کار ہوں. جب شعر آتے ہیں تو گرجتے ہیں. حضرت علی نے مرحب کے مقابلے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، عربی نہیں لکھنی ہے، ترجمہ لکھنا ہے. میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا. یہاں پر ہمارا کویسچن نمبر 4 کا آنسر مکمل ہو جائے گا. اب ہم کویسچن نمبر 5 کی طرف بڑھیں گے. غزوہ خیبر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہماری بک کا پیج نمبر 50. نتائج میں جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا. غزوہ خیبر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اللہ میں بغاوت کھڑا کرنا اور ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہنا دین اور آخرت میں خواری اور ذلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ عزت اور غلبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں. یہاں تک ہمارا کویسچن نمبر 5 کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹ اب ہم اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. آپ نے ایک غلط اور ایک صحیح آپشن اتارنا ہے، جو صحیح ہے اس پہ ٹک کا نشان لگانا ہے. نمبر پہلا جو جملہ ہے، خیبر مدینہ کے شمال میں واقع تھا 200 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 300 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو جو کریکٹ ہے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر، آپ نے اس کو ٹک کا نشان لگانا ہے. دوسرا جملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وادی میں پڑاؤ ڈالا اس کا نام تھا وادی طائف یا وادی رجی. تو وادی رجی. وادی رجی پہ آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. حدیبیہ سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں قیام فرمایا. 10 دن، 12 دن، 15 دن، 20 دن. تو 20 دن پہ ٹک کرنا ہے. پھر غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لگایا ہے، لعاب دہن لگایا. تو لعاب دہن کریکٹ آنسر ہے، آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے. اسٹوڈنٹ یہ آپ کو کویسچن نمبر 2 جو ہے مشقی کام کا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم مشقی کام کے کویسچن نمبر 3 کی طرف بڑھیں گے. خالی جگہیں پر کریں. پہلی خالی جگہ ہے، سب سے پہلے غزوہ خیبر میں
قلعہ ڈیش پر حملہ کر کے فتح کیا گیا. نائم، نون نائم عین اور میم ہے. قلعہ نائم پر حملہ کر کے فتح کیا گیا. دوسرا ہے غزوہ خیبر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم 7 ہجری میں روانہ ہوئے. تیسرے کا ہے یہودی کے کل ڈیش قلعے تھے، 8 قلعے تھے. چوتھا ہمارا جملہ ہے جو اسٹیٹمنٹ ہے عبداللہ بن ابی بن عبی کو ڈیش کہا جاتا ہے، رئیس المنافقین. پانچواں ہے خیبر کے قریب ہی ایک اور قبیلہ بنو غطفان آباد تھا. پہلی خالی جگہ میں نائم آئے گا، دوسری میں 7 ہجری، تیسری میں 8، چوتھی میں رئیس المنافقین اور پانچویں میں قبیلہ بنو غطفان آباد تھا. یہاں تک ہماری خالی جگہیں ہیں، 5 خالی جگہیں ہیں، یہ مکمل ہو گئیں. اب ہم اپنے مشقی کام کے آخری سوال کی طرف بڑھیں گے جو کہ کوشچن نمبر 5 آخری سوال نہیں ہے، صحیح اور غلط ہے. اس کے بعد 5 ٹوٹل اس کے سوال ہیں مشقی کام کے. تو ہم چوتھے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. پہلا جملہ ہے خیبر کی یہودی ہمیشہ اسلام دشمنی اور سازش میں مصروف رہتے تھے، بالکل صحیح بات ہے، تو یہ درست ہے، ٹک کا نشان لگائیں گے. قبیلہ بنو غطفان مسلمانوں کا حلیف تھا، تو یہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، یہ صحیح ہے. غزوہ خیبر میں حضرت علی نے مرحب کو قتل کیا، یہ بھی کریکٹ ہے. غزوہ خیبر میں 93 مسلمان شہید ہوئے، 93 یہودی شہید ہوئے تھے، یہودی مارے گئے تھے، مسلمان نہیں، تو یہ رانگ اسٹیٹمنٹ ہے، تو یہ غلط، کراس کا نشان لگے گا. پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط، تیسرا اور چوتھا صحیح ہے اور پانچواں ہے غلط. اب ہم مشقی کام کے سوال نمبر 5 کی طرف بڑھیں گے. کالم 1 کے الفاظ کو کالم 2 کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے مکمل کریں. آپ نے کالم 1 کا جو کریکٹ آنسر ہے کالم 2 میں، اس کو اس کے سامنے لکھ کے جملہ مکمل کرنا ہے. خیبر کے قریب ایک اور قبیلہ بنو غطفان بھی آباد ہے، یہ آپ نے اس کے سامنے لکھ کے جملہ مکمل کرنا ہے. یہودیوں کا سب سے مضبوط اور بڑا قلعہ قموس تھا، تو یہ سیکنڈ کا آنسر ہے، اس کے سامنے لکھ کے جملہ مکمل کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتبیہ، یہاں پر کتبیہ علاقے کا بھی محاصرہ کیا، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، تو یہ تھرڈ کے سامنے اس کو لکھ کے کمپلیٹ کرنا ہے. غزوہ خیبر میں کل 93 یہودی ہلاک ہوئے، یہاں پر یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، اس کو لکھ کے کمپلیٹ کرنا ہے. حضرت علی نے یہودیوں کے بہادر پہلوان مرحب کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا. پانچویں کا کریکٹ آنسر یہ ہے، کالم 2 کا تھرڈ جو لائن ہے یہ اس کے سامنے لکھ کے اس کو مکمل کرنا ہے. اسٹوڈنٹ اب میں تھوڑا سا آپ کو کاپی میں دکھاؤں گی کہ آپ نے اس کام کو کاپی میں کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے ٹائٹل پیج بنانا ہے. اب ہم کاپی کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے کاپی میں اس کام کو کرنا ہے. سب سے پہلے فہرست مکمل کیجیے گا اسٹوڈنٹ. آپ نے سب سے پہلے غزوہ خیبر کے سوال جواب جو بھی مشقی کام ہے جس ڈیٹ پہ آپ کریں گے آپ نے ڈیٹ کے کالم میں لکھنا ہے. جو بھی کام کرنا ہے اس کو عنوانات میں لکھنا ہے. اس طرح سے آپ نے فہرست مکمل کرنی ہے. فہرست مکمل کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھی رائٹنگ میں آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے غزوہ خیبر. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے سوال جواب سینٹر ہیڈنگ ڈالیں گے. پھر جو پہلا سوال ہے جو ہم نے ٹک لگائے ہیں بک میں یہودیوں کی اسلام دشمنی سائڈ ہیڈنگ ڈال کے آپ نے اس طرح جواب مکمل کرنا ہے. دوسرا سوال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روان کی سائڈ ہیڈنگ ڈال کے آپ نے دوسرا سوال مکمل کرنا ہے. تیسرے جسٹ 1 لائن آنسر تھا بس یہاں تک، اس کو مکمل کرنا ہے. پھر چوتھے سوال میں آپ نے عربی نہیں لکھیے گا، صرف آپ نے ترجمہ لکھ کے اس طرح سے چوتھے سوال کو مکمل کرنا ہے. اور پانچواں سوال جو ہم نے بک میں آپ کو کروایا ہے اس طرح سے آپ نے مکمل کرنا ہے. اسی طرح سے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. 2 آپشن جو کریکٹ ہے اس میں ہم نے ٹک لگایا ہے اس طرح سے. اسی طرح خالی جگہیں ہیں، خالی جگہیں دیکھ لیجیے اس طرح سے مکمل کرنی ہے، صحیح غلط. اور اسی طرح سے کالم کا کام جو کریکٹ آپشن تھا وہ اس کے سامنے ہی لکھ کے آپ نے کالم کو مکمل کرنا ہے اور جملہ کمپلیٹ کرنا ہے. اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ کو مشقی کام جو ہے جتنے 5 سوال تھے ہمارے مشقی کام میں وہ 5 اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ نے بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں بہت ہی اچھے سے آپ نے اس کام کو کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے. اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور کیا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.